ایلن مسک $285 بلین، جیف بزوس $223 بلین، مکیش امبانی $102 بلین نیٹ ورک۔ کیا یہ شروع سے ہی امیر تھے یا صرف خوش قسمت تھے؟ ان کے پاس اتنا پیسہ آیا کہاں سے؟ پیسہ خود تو ایک پیپر ہے جس کی کوئی اوقات نہیں، لیکن انسان کو اس کی اوقات دکھا دیتا ہے۔ یہ امیر سے لے کر غریب تک سب کی ضرورت ہے، اور آپ کا مرنے تک اسے کسی نہ کسی طرح پالا پڑتا رہے گا۔ آپ پیسے کے بارے میں واقعی کیا سوچتے ہیں؟ کیا یہ کوئی ایسی چیز ہے جس کے لیے آپ کام کرتے ہیں؟ کیا یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے؟ کیا آپ کو اس کی زیادہ ضرورت محسوس ہوتی ہے؟ کیا آپ نے اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ اس کو حاصل کرنے میں گزار دیا ہے؟ وہ کروڑ پتی اور ارب پتی، خاص طور پر وہ جو کم عمر میں ہی امیر ہو گئے، آپ کو حیران یا ناراض کرتے ہوں؟ آپ سوچتے ہیں کہ ان کی قسمت نے ان کا ساتھ دیا، وہ امیر خاندان میں پیدا ہوئے، یا انہوں نے پیسہ کمانے کے لیے کوئی غلط طریقہ اختیار کیا؟ آپ شاید یہ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ خود غرض ہیں یا بے سکون ہیں، جبکہ آپ خود کو بدقسمت یا اتنا ہوشیار نہیں سمجھتے کہ وہاں تک پہنچ سکیں۔ آپ کا خواب ہے کہ آپ ایک بڑا گھر خریدیں، اپنی گاڑی خریدیں، اپنے قرضے اتاریں یا دنیا کا سفر کریں۔ یہ سب خواب ایسے لگتے ہیں جیسے کبھی حقیقت نہیں بنیں گے۔ آپ سوچنے لگتے ہیں کہ پورا نظام ہی غیر منصفانہ ہے اور آپ اس میں ہارنے والے کی طرف ہیں۔ لیکن اگر میں آپ کو بتاؤں یہ سچ نہیں ہے، تو کیا ہوگا اگر دولت بنانے کا ایک حقیقی طریقہ ہو، جیسا کہ پیسے کا ایک سائنسی اصول؟ اس ویڈیو کے آخر تک آپ کو کہانی کا وہ رخ نظر آئے گا جو آپ پہلے نہیں دیکھ سکے، لیکن خبردار، یہ رستہ مشکل ہے، اس میں محنت ہے اور اتار چڑھاؤ بھی ہے، اور سچ یہ ہے کہ سب لوگ اس رستے کے آخر تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ ناظرین، ویلتھ ایکس کی رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے انتہائی امیر ترین لوگ، جن کی مالیت $30 ملین یا اس سے بھی زیادہ ہے، 68% خود اپنی محنت سے بنے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ ہر دوسری تحقیق بھی اس نتیجے کو تصدیق کرتی ہے۔ وارن بفٹ بھی ایک سیلف میڈ ارب پتی ہیں، جیف بزوس بھی ایک سیلف میڈ ارب پتی ہیں، ایلون مسک بھی ایک سیلف میڈ ارب پتی ہیں، سارا بلیکی بھی ایک سیلف میڈ ارب پتی ہیں۔ ان لوگوں کو ایسا کیا معلوم ہے جو آپ کو نہیں معلوم؟ حقیقت یہ ہے کہ شاید پیسے کے بارے میں آپ کے سوچنے کا طریقہ غلط ہے، اور پھر آپ شاید ایک نوکری کر رہے ہیں جو آپ نے یونیورسٹی میں ڈگری حاصل کرنے کے بعد حاصل کی ہے۔ آپ کے پاس شاید زیادہ بچت نہیں ہے، آپ کے اخراجات زیادہ ہیں، آپ کو شاید لگتا ہے کہ آپ کو مناسب تنخواہ نہیں مل رہی، آپ کو کریڈٹ کارڈ کا قرضہ بھی ادا کرنا ہے، یا شاید آپ ایک طالب علم ہیں، ایسی ڈگری کے لیے پڑھ رہے ہیں جس سے آپ کو امید ہے کہ ایک دن اچھی تنخواہ والی نوکری ملے گی۔ آپ کے پاس بھی شاید کوئی بچت نہیں ہے۔ امیر ہونا، دولت مند بننا، یہ سب بہت دور کے خواب لگتے ہیں۔ آپ سوچتے ہیں انہوں نے یہ سب کیسے کیا؟ حقیقت یہ ہے کہ شاید پیسے کے بارے میں آپ کا سوچنے کا طریقہ غلط ہے۔ یہ وہ سادہ فارمولہ ہے جو آپ کو سکھایا گیا ہے، پیسہ برابر ہے ملازمت سے ملنے والی تنخواہ کے۔ اپنی پڑھائی کے بعد ملازمت حاصل کرنا آپ کی تعلیم کا واحد مقصد بن جاتا ہے۔ اگر آپ $10 فی گھنٹہ کماتے ہیں اور آپ ہفتے میں 20 گھنٹے کام کرتے ہیں، تو آپ کو $1 ملین کمانے میں تقریباً 48 سال لگ جائیں گے، لیکن یہ حساب کبھی بھی ٹیکس یا ان کے اخراجات کو نکالنے کے بغیر نہیں ہے، جو آپ کو 48 سال میں برداشت کرنے ہوں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ $10 فی گھنٹے کی تنخواہ پر آپ واقعی میں صرف بڑھاپے میں ہی کروڑ پتی بن سکتے ہیں۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ سیلف میڈ کروڑ پتی اور ارب پتی کم عمر میں کیسے اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں؟ ان میں ایسی کیا بات ہے؟ سچ یہ ہے کہ ان کے پاس آپ سے بہتر طریقہ ہے۔ تو ناظرین، آپ کا پہلا قدم بہت سادہ ہے۔ اگر آپ پیسہ چاہتے ہیں تو مسائل حل کریں۔ جب آپ اس پر سوچیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ زیادہ تر پیسہ مسائل حل کرنے سے آتا ہے۔ اگر آپ کوئی مسئلہ حل کرتے ہیں تو آپ کو اس کا بڑا انعام ملتا ہے۔ مثال کے طور پر ایمیزون ایسی مشکلات کا حل ہے، جیسے سٹور پر جانے کا جھنجھٹ، ڈیلیوری کے لیے ہفتوں کا انتظار اور سستے داموں کی تلاش۔ جیف بزوس نے $1 ارب کا مسئلہ حل کیا اور اس کے لیے انعام دیا گیا۔ اگر آپ پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں تو یہ ایک طریقہ غلط ہے۔ اگر آپ پیسہ چاہتے ہیں تو وہ پیسہ نہیں ہے جس کے پیچھے آپ کو دوڑنا چاہیے۔ آپ کو مسائل کے حل کے پیچھے دوڑنا چاہیے۔ مسائل اور ان کے حل تلاش کریں، اور جب آپ حل تلاش کر لیں تو اس کے گرد ایک کاروبار بنائیں۔ تو آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ آپ کو امیر بننے کے لیے اگلا ایمیزون، گوگل، فیس بک، انسٹاگرام بنانا ہوگا، لیکن آپ کے پاس تو اتنا پیسہ ہی نہیں ہے کہ آپ یہ سب بنا سکیں۔ پرانی سوچوں میں واپس نہ جائیں، ہمیشہ ایک مسئلے سے شروع کریں۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کی باتوں کو سنیں، وہ کیا شکایت کر رہے ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں کہ کیا موجود ہو، کیا چیزیں انہیں بہت زیادہ تکلیف دیتی ہیں۔
اگر آپ ایسا مسئلہ پہچان سکتے ہیں جسے حل کرنا چاہتے ہیں اور وہ مسئلہ واقعی حل کرنے کے قابل ہو تو آپ صحیح راستے پر ہیں۔ اگلا قدم یہ ہے کہ آپ کا حل اس طرح کا ہونا چاہیے کہ اسے پھیلایا جا سکے۔ مثلا ایک ریسٹورنٹ شروع کرنا زیادہ اسکیلیبل نہیں ہے، لیکن ایک فرینچائز وہ زیادہ اسکیلیبل ہے۔ اگر آپ کا حل سافٹ ویئر ہے تو ایک بار بنانے کے بعد وہ بے شمار لوگوں کے لیے آن لائن استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آپ کو پروڈکشن یا شپنگ کی لاگت کی فکر نہیں کرنی ہوگی۔ ایک بار آپ نے حل تلاش کر لیا تو یہ آپ کا کام ہے کہ اس حل کو مارکیٹ میں کس طرح پہنچائیں۔ یہ آپ کی ایگو یا آپ کی پسند کے بارے میں نہیں ہے۔ مارکیٹ کو آپ کی پسند سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب آپ منافع بخش کاروبار صحیح سسٹم کے ساتھ چل رہا ہے تو وقت ہے کہ آپ اپنی کی گئی محنت کا فائدہ اٹھائیں۔ اس کے بعد آپ کے سامنے دو راستے ہوں گے، اپنا کاروبار بڑھاتے رہیں یا اسے بیچ دیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جب کوئی شخص آپ کے بنائے گئے حل کو خریدے گا جس کے ارد گرد آپ نے سالوں تک کاروبار بنایا۔ مثال کے طور پر انسٹاگرام کو فیس بک نے $1 ارب میں خریدا اور پے پال کو ای بے نے $1.5 ارب میں خریدا، جس میں سے $165 ملین سیدھا ایلون مسک کی جیب میں گیا۔ دنیا بھر میں بے شمار ایسی مثالیں ہیں جہاں کمپنیاں خریدی گئی ہیں اور یہی وہ موقع ہے جب بڑی کمائی ہوتی ہے۔